میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے. تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو, پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو. جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں, یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے, جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے, جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے. میرے آقا دیکھ رہے تھے. شام کا وقت ہوا, احد کا میدان, آوازیں, سناٹا, 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا, میرے سعد کو ڈھونڈو, کہاں ہے سعد, کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے, سعد تم زندہ ہو, رسول تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی, سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں, وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے. اندر سے آواز دی, اے جوانوں, سعد زندہ ہے, میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں. ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سب پھٹ چکا ہے, پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے, سانسیں باقی. سعد بن ربیع کہتے ہیں, اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا, حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید نہیں پہنچ پاؤں گا, میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا, حضور تک پہنچا دینا. لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات. سعد بن ابی ربیع کہتے ہیں, اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں, میری آخری سانسیں ہیں, لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی, تمہارے جسموں میں جان باقی رہی اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی, میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھنا, اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا. حضرت سعد ربیع اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے, وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے. اے میرے عزیزو, اے جوانو, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے, مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں, پیر بخشوا دیں گے ہمیں. تم برس میں 1 مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے اسلام کا حق ادا کر دیا. یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے, نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ. ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں. اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں, میرا کیا قصور ہے اس میں؟ کیا اب بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے, پاور ہے, جو کچھ بھی حاصل اور رسوخ ہے, اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟